إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمدللہ آج 9 اپریل 2016 کو ہفتے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی اپنا کوسچن آنسر جو سیشن ہے اس کی 5ویں نشست ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم کل 4 کریٹیکل سوالات کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. اور ہماری یہ آج کی گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 110 کے عنوان سے اپلوڈ ہوگی ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو. اور اس حوالے سے میں ایک اور کلیریفیکیشن بھی دے دوں کہ یہ ہمارے جو کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ ہو رہے ہیں آج انشاءاللہ تعالی 5واں ہو جائے گا، تو ہر کوسچن کی علیحدہ سے ہیڈنگ بنا کے بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں اپنے شارٹ کلپ والے چینل کے اوپر. اگر آپ ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر جائیں گے تو آپ کو 2 چینل نظر آئیں گے. رائٹ کارنر پہ سب سے اوپر فیس بک کا آئیکن بنا ہوا ہوگا، اس کے نیچے یوٹیوب کا چینل جو ہے فار کمپلیٹ لیکچرز، اور اس کے نیچے پھر فار شارٹ کلپس. تو یہ جو شارٹ کلپس والا چینل ہے اس کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے انہی بڑے لیکچرز میں سے جو ہے وہ نکال کے تو ڈال دیتے ہیں. یہ 4 کوسچن بھی الگ سے ڈلیں گے. اور میں اس کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہمارا جو شارٹ کلپ والا چینل ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تقریباً 1 مہینے میں 80,000 سے لے کر 1 لاکھ لوگ تک اسے وزٹ کرتے تھے. لیکن آج جب میں نے یہ چیک کیا تو 9 مارچ سے لے کر آج 9 اپریل تک 1 مہینے میں 2 لاکھ لوگوں نے اس چینل کو الحمدللہ وزٹ کیا. 2 لاکھ لوگ الحمدللہ. تو یہ دعوت جو ہے الحمدللہ پھیل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ہمارے جو فیس بک کے فالوورز تھے آج سے سال پہلے جنوری 2015 میں 5,000 سے بھی کم تھے، اور اب یہ 2016 جسٹ شروع ہوا ہے، 4تھا مہینہ ہے، تو یہ 25,000 سے زیادہ الحمدللہ ہو چکے ہیں، 5 گنا فیس بک کے فالوورز الحمدللہ. تو یہ 2 چینلز کا میں نے تعارف کروا دیا. آج کی گفتگو میں انشاءاللہ جتنی آیات اور احادیث آئیں گی میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور جو احادیث ہیں ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. پھر بھی اگر کسی نے کوئی اس حوالے سے کلیریفیکیشن کسی کو ریکوائرڈ ہو تو بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لیا جا سکتا ہے الحمدللہ. اب آتے ہیں بھائیوں اپنے آج کے سوالات کی طرف. انشاءاللہ کل 4 کریٹیکل سوالات آج ڈسکس کریں گے. ان میں سے پہلا سوال ہے، کیا ایک سلام کے ساتھ یعنی اکٹھی 4 رکعت سنت اور نوافل پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ایک سلام سے مراد یہ ہے کہ درمیان میں 2 کر کے نہیں بلکہ 4 اکٹھی پڑھی جائیں اور آخر میں 2 طرف سلام پھیرا جائے، اس سے مراد ایک سلام اس کو کہا جاتا ہے. تو بھائیو
یہ حقیقت ہے کہ اگرچہ 4 رکعت سنت یا نوافل اکٹھے پڑھنا درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں، جو صحیح الاسناد احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں سے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ 4 رکعت نوافل، ظہر کے پہلے والے یا عصر کے پہلے والے یا ظہر کے بعد والے 4، جن میں سے 2 مؤکدہ ہیں اور 2 غیر مؤکدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام کے ساتھ اکٹھی یہ 4 رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ایک مردود روایت پیش کی جاتی ہے، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1270، سنن ابن ماجہ میں 1157 اور مشکات میں 1168 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اس طرح ادا کرے کہ درمیان میں سلام نہ پھیرے، یعنی 2 نہ بلکہ 4 اکٹھی، تو ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ امام ابو داؤد نے اس کے ساتھ خود لکھ دیا ہے، سنن نبی داؤد میں 1270 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس میں عبیدہ تبا تابی جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں، اور وہ محدثین کے ہاں مضبوط راوی نہیں ہیں، ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ ساتھ لکھ دیا امام ابو داؤد نے، الحمدللہ۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یحییٰ بن سعید القطان جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس راوی کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت یا نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو سنت کی ٹرم ہے نا، یہ محدثین اور فقہا کی ٹرم ہے۔ احادیث میں آپ کو نماز کی 2 ہی اقسام ملتی ہیں، فرض نماز اور نفلی نماز۔ نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو، فرائض کے علاوہ جو نماز پڑھی جاتی ہے ہم اسے کہتے ہیں نفل، یہ جو ہے اضافی نماز ہے۔ فرض رکعتیں جو ہے وہی 17 ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں صرف 17 رکعتیں فرض ادا فرمایا کرتے تھے، 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ یہ 17 رکعتیں ہیں جن پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، اور اس پہ بھی اجماع ہے، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں کہ سفر میں یہ ساری 2 پڑھی جائیں گی سوائے مغرب کے، مغرب کی 3 پڑھی جائیں گی، باقی سب 2 رکعت پڑھی جائیں گی سفر کے اندر۔ سفر کے علاوہ کے لیے میں نے یہ 17 رکعتیں آپ کو گنوا دی۔ اس کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں وہ آپ جتنی بھی پڑھیں، لیکن اس کے اندر جو سنت مؤکدہ ہیں 12 رکعتیں، وہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہتمام سے پڑھتے تھے، اور اس میں بھی ظہر سے پہلے جو 4 سنت مؤکدہ ہیں وہ ان 12 رکعتوں میں شامل ہیں، اور بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے اس حوالے سے، انتہائی اسٹانشنگ حدیث، اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ علماء حدیثیں بیان کرتے ہیں، آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ پوری حدیث بیان کی جاتی تو لوگ یہ 12 رکعتیں پڑھتے اہتمام کے ساتھ۔ میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح مسلم میں اس کے 4 طریق ہیں، 4 طرق ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1694 سے 1697 تک۔ مشکات میں 1159 نمبر ہے۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی بیٹی، وہ روایت کرتی ہیں، اور اس کو روایت کیا ہے جس تابعی نے، وہ بھی حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، عنبسہ ان کا نام تھا، ام حبیبہ کے بھائی، اور انہوں نے یہ حدیث مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اپنے مرض الموت میں بیان کی، اور وہ بڑی خوشی کے انداز میں یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ میں نے الحمدللہ چونکہ پوری زندگی اس حدیث پہ عمل کیا ہے، لہٰذا اب میں موت کو بڑے خوشی خوشی گلے لگا رہا ہوں کہ جنت میں ایک محل میرا انتظار کرنے والا ہے۔ اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے مرض الموت میں یہ حدیث بیان کی، صحیح مسلم 1694 سے 1697۔ عنبسہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن ام حبیبہ سے یہ سنا، ام المومنین سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 12 رکعت نوافل فرض کے علاوہ ادا کر لے گا، وہی سنت مؤکدہ۔ نفل کی ٹرم جو ہے وہ احادیث کی ہے، محدثین کے ہاں اسی کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، جو آپ نے ہمیشہ پڑھی، تاکید کی گئی سنتیں، سنت مؤکدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دے گا جو 12 رکعت سنت روزانہ ادا کیا کرے گا، یا 12 رکعت نفل۔ پھر سیدہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ سنو کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں، وہ ہے ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، کتنی ہو گئی؟ 6، 2 مغرب کے بعد 8،
2 عشاء کے بعد 10 اور 2 فجر سے پہلے 12 جو ہم سنت موقدہ پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اچھا، وہ انبسا تابعی کہتے ہیں ام حبیبہ کے بھائی کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی، اچھا اس کے ساتھ یہ الفاظ ہے کہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی، اور انبسا تابعی کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں سنی۔ اچھا، تبا تابعی سالم بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے تابعی انبسا سے یہ بات سنی میں نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی، اور تبا تابعی جو ہیں حضرت نعمان وہ کہتے ہیں جب سے میں نے سالم بن عمر سے یہ سنی ہے روایت میں نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ الحمدللہ، تو سارے راوی بیان کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ 12 رکعتیں کبھی نہ چھوڑیں انشاءاللہ تعالی۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کوئی تکبر کے لیے نہیں، میں الحمدللہ سفر میں بھی، اور میں ہفتے میں اکثر سفر میں ہی ہوتا ہوں ریگولرلی، میں سفر میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ یہ 12 رکعت جو ہے وہ ادا کرتا ہوں، سفر میں بھی نہیں چھوڑتا الحمدللہ، کیونکہ جنت میں محل ملنا یہ بہت بڑی الحمدللہ اس حوالے سے بشارت ہے الحمدللہ۔ تو یہ 12 رکعتیں ضرور پوری کریں، اور یہاں تک کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1233 نمبر ہے صحیح بخاری میں، اور مشکات میں ہے 1043 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ظہر کی بعد والی 2 سنتیں چھوٹ گئیں تو آپ نے عصر کے بعد وہ پڑھی۔ صحیح بخاری 1233، یعنی آپ نے 12 کا عدد پورا کیا۔ لہٰذا اگر دن میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کی رہ بھی جائیں تو رات کو عشاء کے وقت آپ یہ 12 رکعتیں پوری کر کے تو سوئیں، تاکہ یہ جنت کے محل والی بشارت کبھی مس نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی حوالے سے صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے 1699 نمبر، مشکات میں 1162، ام عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں جو سنت موقدہ نفلی نماز ہے یہ ہمیشہ گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے، اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں ادا فرماتے، پھر جا کر آپ ظہر کی نماز پڑھا کر آتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میرے حجرے میں آ کے 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد میرے حجرے میں آ کے 2 رکعت پڑھتے، اور اس کے علاوہ نوافل پلس وتر جو ہے 9 رکعت ادا کرتے، اور پھر جب طلوع فجر ہوتی یعنی فجر کا وقت داخل ہوتا تو 2 رکعت میرے حجرے میں ادا کر کے پھر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے۔ یہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فرمایا کرتے ہیں الحمدللہ، اور گھر میں پڑھا کرتے ہیں۔ بر وتر کے حوالے سے میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 130، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ہے نماز وتر کے احکام و مسائل کے حوالے سے، جسے شوق ہو وہ دیکھ سکتے ہیں، آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ لہذا اس حوالے سے جو ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بعض علماء عرب بھی اور یہاں پر بھی کچھ سلفی پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ظہر سے پہلے بھی آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 ضروری نہیں ہے، تو وہ بالکل باطل ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے 937 نمبر، مسلم میں 1698 اور مشکات میں 1160، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، تو اس سے پلی لیتے ہیں کہ یہ 12 نہیں ہے 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ دوسری طرف 12 کے الفاظ ہیں تو 10 تو ہو ہی نہیں سکتی پھر، حتیٰ کہ جمعے والے دن بھی یہ 12 پوری ہوتی ہیں، کیونکہ جمعے سے پہلے 2 رکھتے ہیں کم از کم، اور بخاری میں الفاظ ہیں زیادہ زیادہ جتنی مرضی پڑھو، لیکن صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ جمعے کے بعد جس نے پڑھنی ہے وہ 4 رکعت کم از کم پڑھے، تو جمعے کے ساتھ 6 رکعتیں وہ ملا کے جمعے والے دن بھی 12 سنت موقدہ پوری ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی جاتی ہے تو یہ ہے اصل میں عدم ذکر۔ ابن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 نفل پڑھے ظہر سے پہلے، تو وہ 2 رکعتیں آپ نے چونکہ مسجد میں پڑھی ہوں گی، گھر میں تو نہیں ظاہر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 2 آپ گھر میں پڑھ کے آئے ہوں اور 2 یہاں پڑھی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت سنت بھی 2 کر کے پڑھتے تھے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا۔ اور میں بھی بسا اوقات جب گھڑی میں دیکھتا ہوں 5 منٹ رہ گئے، مجھ سے تو 5 منٹ میں 4 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، تو میں 2 ہی پڑھتا ہوں، پھر یہ جو 2 رہ جاتی ہیں یہ پھر ظہر کے فرائض کے بعد، اس کو ظہر کے بعد والی 2 سنتیں پڑھ کے اس کے بعد اس کو 2 پڑھی جاتی ہیں، تاکہ ان کو اپنی اصلی جگہ سے نہ ہٹایا جائے جو فوراً بعد والی کنزیکٹو ہے، اس کے بعد یہ والی 2 پھر پوری کر لی جائیں، اگر 2 آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر 4 رہ گئی تھی تو 4 بعد میں پڑھ لی جائیں، تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں جو ہے یہ پوری کی جائیں۔ تو ابن عمر نے جو بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہے عدم ذکر، کیونکہ 12 رکعتوں کا ہی ہر جگہ ذکر ہے، 12 اسی صورت پوری ہوں گی جب ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کی جائے گی۔ تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے ایمبیگوٹی کلیئر کر دی۔ بال اس کے علاوہ غیر موقدہ کافی ساری ہیں، صحیح حدیث سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں موجود ہے، میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے بھی 4 سنت ادا فرماتے تھے، عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت، اور مغرب سے عشاء کے درمیان تو آپ بسا اوقات
مکمل نوافل میں ہی گزار دیتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. تو یہ نفلی نمازیں تو بہت زیادہ ہیں. اس طریقے سے وطر کے بعد 2 نفل آپ نے کبھی نہیں چھوڑے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 1724 نمبر نماز وطر والے میں نے جو لیکچر ہے مثلا نمبر 130 اس میں بھی بتایا. تو یہ غیر موقدہ اس کے علاوہ بہت ساری. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ دن رات میں یہ جو 4 رکعت نمازیں ہیں, عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں غیر موقدہ اور ظہر سے پہلے والی موقدہ, ان کو آپ کس طریقے سے پڑھیں گے. اس حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 990 نمبر, مسلم میں 1748, مشکات میں 1254. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جائے گی. رات کی نماز جس میں تراویح بھی شامل ہے, تہجد, اسی کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں, رمضان شریف کے اندر تراویح بن جاتی ہے. رات کی نماز جو ہے, مغرب کی نماز بھی رات کی نماز میں آتی ہے غروب آفتاب کے بعد, تو اس کی نفلی نماز 2 رکعت کر کے ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل یا سنت موقدہ 2 کر کے پڑھتے تھے. لیکن اسی حدیث کی ایک طریق اور ہے, وہ ہے سنن نبی داؤد میں 1295, ترمذی میں 597, سنن ابن ماجہ میں 1322, ابن عمر سے ہی ہے. اس میں الفاظ ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا, چاہے دن کے سنتیں ہوں نوافل ہوں چاہے رات کی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 کر کے ہیں. اب زور کی 4 سنتیں جو ہیں وہ بھی 2 کر کے, جمعے کے بعد والی 4 سنتیں جو صحیح مسلم میں آئیں وہ بھی 2 کر کے. اچھا, اسی حدیث کے تحت امام ترمذی کے کومنٹس ہیں. جامعہ ترمذی میں 597 نمبر یہ حدیث ہے. اسی کے تحت امام ترمذی کے کومنٹس ورڈ بائی ورڈ بڑے اہم کومنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں اس حدیث کے الفاظ میں راویوں میں اختلاف ہے, کیونکہ کئی سکہ راویوں نے ابن عمر سے یہی روایت بیان کی, لیکن اس میں صرف رات کی نماز کا ذکر ہے جو ہم سن چکے بخاری مسلم میں, اور دن کی نماز کا ذکر نہیں. اور عبید اللہ نے نافع کے ذریعے ابن عمر سے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ وہ رات کی نماز 2 کر کے پڑھتے تھے, اور دن کے نوافل جو ہیں سنت ظہر اور عصر کی وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے ابن عمر. یعنی جو دن کی جو سنتیں ہیں وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے ایک سلام کے ساتھ, لیکن رات والی ہمیشہ 2 کر کے پڑھتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ چاہے دن کی سنتیں ہوں یا رات کی وہ 2 ہیں, ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ دن کی جو سنتیں ہیں وہ 4 اکٹھی بھی ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے. تو اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ اگر راوی خود اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو اس میں یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ 2 کر کے پڑھنی ہے. اس سے رزلٹ محدثین یہ نکالتے ہیں کہ ابن عمر چونکہ خود راوی ہیں کہ 2 کر کے پڑھنی چاہیے, اور پھر وہ دن کی سنتیں 4 کر کے پڑھتے تھے, اس سے 4 کا جواز ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی مخالفت کہیں نہیں ملتی. ان کو تو حدیث پتہ ہے کہ 2 کر کے پڑھنا افضل ہے, اور 4 اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں, اس کا جواز موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ نہیں لیکن صحابہ کرام سے. اور یہ ترمذی نے تو اس کو نقل کیا, اس کی پوری سند جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ جو 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے. المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے آثار اور تابعین کے آثار کثرت سے جمع کیے ہوں. دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب, مسند احمد سے بھی بڑی کتاب ہے یہ المصنف ابن ابی شیبہ. امام ابن ابی شیبہ جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں, المتوفى 235 ہجری, انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 2 صفحہ 74 پر 6635 نمبر, اور دوسری المصنف عبد الرزاق وہ بھی بخاری اور مسلم کے استاد ہیں, المتوفى 211 ہجری, انہوں نے جلد 2 صفحہ 501 پر 4225 نمبر اثر یہی لیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کی جو سنتیں تھیں ظہر کی 4 موقدہ اور عصر سے پہلے والی 4 غیر موقدہ, ان کو اکٹھا ہی پڑھ لیا کرتے تھے, یعنی درمیان میں فصل نہیں کرتے تھے, اکٹھی نیت کر کے اینڈ پہ جا کے سلام پھیرا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے. اور جب 4 رکعت سنتیں اکٹھی پڑھی جائیں گی, چاہے سنت ہوں چاہے فرائض ہوں چاہے نوافل ہوں, تو درمیان والا تشہد آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اور عبدہ و رسولہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو مشہور ہے نا کہ آپ نے دروشی ملا لیا سجدہ صاحب باطل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا, یہ بالکل باطل موقف ہے. میں نے مسئلہ نمبر 92 سجدہ صاحب والا اس میں بھی اس کا رد کیا, یہ بالکل باطل موقف ہے. یہ سن لیجئے, صحیح مسلم میں حدیث ہے 1739 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, مشکات میں 1257 نمبر حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وتر ایک سلام کے ساتھ اکٹھے اور 2 تشہد کے ساتھ پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
8ویں رکعت میں بیٹھتے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے, درود شریف پڑھتے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اور بغیر سلام پھیرے ہوئے 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. پھر 9ویں رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھ کے پھر رکوع کرنے کے بعد آخر میں وہ تشہد پورا کر کے درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ وطر جو حنفیوں کے نزدیک واجب ہے, ان میں تو اس وطر میں بھی آپ درمیان والے تشہد میں اگر عبدو و رسولو کے بعد کچھ ایڈ کر لیں تو کہتے ہیں سجدہ صاحب واجب, اگرچہ 3 وطر میں ایڈ کرنا ثابت نہیں ہے, تشہد ہی ثابت نہیں ہے 3 وطر میں. 5 وطر جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے جائیں تو اس میں آخر میں آپ ایک تشہد کریں گے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. بال نماز وطر ایک الگ سے ٹاپک ہے, مسئلہ نمبر 130 میرا ریکارڈ ہے 2 گھنٹے کا. تو اس میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ تشہد پورا پڑھا, درود شریف اور دعا بھی ساتھ پڑھی اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو گئے. یہی حدیث سنن نسائی میں بھی 1720 اور 21 موجود ہے. اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی, یعنی تشہد پڑھا, اس کے بعد درود شریف پڑھا, پھر دعائیں مانگی اور پھر بغیر سلام پھیرے ہوئے کھڑے ہوئے. اچھا, اب آ جائے اس بات کی طرف کہ 4 رکعت والی نماز چاہے وہ نوافل ہوں, سنتیں ہوں, فرض ہوں, اس میں آپ درمیان والے تشہد میں درود شریف کے بغیر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ جائز ہے. افضل یہی ہے کہ درود شریف پڑھا جائے. لہٰذا میں اس حوالے سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو ائمہ ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اکثر ان کے امام حضرات عصر اور جو ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں اس میں وہ درمیان والا تشہد پورا دعاؤں سمیت پڑھتے ہیں, ہمارے جیلم میں تو پڑھتے ہیں. تو یہ افضل ہے. البتہ اجازت ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں, اور اس میں غیر موقدہ نوافل اور فرض کی کوئی تخصیص نہیں ہے, سب میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کا ثبوت ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 459 پہ 4382 نمبر حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو تشہد سکھا رہے تھے, اور یہ وہ صحابی ہیں جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ رکھ کے ان کو تشہد تعلیم فرمایا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز. تو ہمارے نزدیک بھی جائز ہے, ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو بخاری اور مسلم میں یہ تشہد, اور یہ مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا, تو یہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد یہ پڑھا کرتے تھے اور تشہد سکھاتے ہیں ان کو. پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. السلام علی النبی نہیں سکھایا, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور یہ پورا انہوں نے عبدہ و رسولہ تک. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم درمیان والا تشہد پڑھ رہے ہو 4 رکعتوں میں 2 کے بعد والا, تو پھر تمہاری مرضی ہے, تم کھڑے ہو سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر 4 والی نماز ہے تو 2 کے بعد آپ عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ جائز ہے. افضل یہی ہے کہ درود شریف بھی ملائیں اور دعائیں بھی پڑھیں. اسی طریقے سے حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ جو فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 776, مسلم میں 1013 اور 1014, اور میں نے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 8 اہل سنت پاک.com پہ, اس میں بھی میں نے یہ حوالہ ڈالا ہے. بخاری اور مسلم دونوں کا حوالہ میں نے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 3ری اور 4تھی رکعت میں سورت بھی ملاتے تھے اور اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. تو یہ سوچ رہے ہوں کتوں پتہ لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں پڑھتے تھے. حتیٰ کہ صورتیں بھی صحابہ نے روایت کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اثر میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے. جان بوجھ کے آپ 1-2 آیات اس میں الفاظ ہیں اونچے پڑھ دیتے تھے, 1-2 آیات تاکہ پتہ چل جائے. تو یہ جو مشہور ہے کہ جی آپ 3ری 4تھی میں صورت نہیں ملا سکتے, تو یہ بھی مسئلہ یہ ہے, چاہے سنتیں ہوں, چاہے نوافل ہوں, چاہے فرائض ہوں, آخری 2 رکعتوں میں آپ صورت ملا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ملا سکتے. یہاں پہ بھی کوئی تخصیص نہیں ہے اور کوئی سجدہ صاحب والا ایشو نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ میں نے ایمانداری سے بتا دیا. یہاں پہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو کچھ لیکچرز بتا دیتا ہوں. مسئلہ نمبر 92 ہے میرا سجدہ صاحب کے 5 طریقوں اور اس کے احکام و مسائل کے اوپر. مسئلہ نمبر 91 ہے صلاۃ و تسبیح کے اوپر. اس میں بھی میں نے بتایا تھا صلاۃ و تسبیح بھی آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں. افضل یہی ہے کہ آپ 2 کر, بندہ 4 کٹھی تو بندہ تھک جاتا ہے, میرے جیسا بندہ تو 1 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا ہے. تو آپ 2 پڑھ کے سلام پھیریں, بیچ میں ریسٹ کریں, پانی شانی پئیں, پھر 2 اور ملا لیں ساتھ. تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 70A ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ود 45 منٹس آف پریکٹیکل. مسئلہ نمبر 70B ہے رفع الیدین سے متعلق. مسئلہ نمبر 84 ہے فاتحہ خلف الامام سے ریلیٹڈ. مسئلہ نمبر 42 ہے وضو, غسل, استنجا
اور تیمم اور عورتوں کے یہ پاکیزگی کے مسائل ان کے اوپر. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 30 جو ہے وہ ہے نمازوں کی رکعتوں کی تعداد اور ان کی اوقات سے متعلق. مسئلہ نمبر 29 ہے مسافر کی نماز سے ریلیٹڈ. الحمدللہ تجھے پریشان ہو رہے ہو, میں ایک تو لے کے 137 تک سارے منوز بانی یاد نے الحمدللہ, تو ایک کئی 4,000 بھی اس میں جز موجود ہے الحمدللہ. تو یہ سارے لیکچرز ہیں, اور ہم نے الحمدللہ اب اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر آل ویڈیو لیکچرز میں پہلے نمبر پہ یہ ٹاپک ڈالا ہے 8 جو ہے مین ٹاپکس کی لسٹ آف آل مین ٹاپکس. 8 اس میں مین ٹاپکس ہیں, ہر ٹاپک کے اگینسٹ پھر کئی لیکچرز ہیں. اس کو کلک کریں گے تو 8 ٹاپکس کھل جائیں گے کہ پہلا ٹاپک جو ہے عقیدے سے متعلق ہے, دوسرا اس سے متعلق ہے. اس میں جو تیسری پلے لسٹ ہے وہ ہے وضو, غسل, استنجا. اس سے ریلیٹڈ تقریباً 15-20 لیکچرز ہوں گے. عقائد کے اوپر تقریباً 70 لیکچرز ہو چکے ہیں, تو سینکڑوں میں لیکچرز ہیں. تو یہ بڑی آسانی ہوگی, آپ نے وضو, غسل, استنجا, طہارت, نماز, فاتحہ خلف الامام, رفع الیدین, یہ سارے مسئلے پلے لسٹ نمبر 3 اس کے اندر آپ کو مل جائے گی. تو میں نے اس حوالے سے آپ کو کلیئر کر دیا ahlsunnatpak.com پر. آج کا دوسرا سوال, یہ بھی بڑا کریٹیکل سوال ہے. نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے یعنی قیام میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے, اور جلسہ استراحت کے بعد زمین پر اعتماد کر کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر سہارا لیں یا سمپلی ہاتھ کھول کر, ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے؟ تو بھائیو, نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پورا پریکٹیکل ود تھیوری 3.25 گھنٹے میں ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 70A, اس کے آخری 45 منٹ پریکٹیکل ہے. انڈیویجول نماز پڑھنے کا طریقہ, اس میں نماز میں پڑھنا کیا کچھ ہے, اور جماعت میں کیسے کھڑے ہونا ہے, 5-6 بھائیوں کو کھڑا کر کے وہ بھی طریقہ بتا دیا جسے شوق ہو. مسئلہ نمبر 70A اور مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے ahlsunnatpak.com کے اوپر. تو سجدے سے اٹھتے وقت چاہے آپ 2 سجدوں کے بعد اٹھیں یا تشہد کے بعد اٹھیں, قیام میں جانے کے لیے جب بھی آپ اٹھیں گے, تو اس کے حوالے سے وہ کریٹیکل حدیث ہے جو میں اکثر علماء عرب کے رد میں پیش کرتا ہوں. سارے علماء نہیں, جو لوگ جلسہ استراحت چھوڑ چکے ہیں, اس میں امام کعبہ بھی شامل ہے. انہوں نے ایک بہت بڑی سنت چھوڑ دی, اور ایسی سنت جس کا حکم فرمایا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251 نمبر. لیکن الحمدللہ پھر میں مبارکباد پیش کروں گا پاکستان کے اہل حدیث کو اور انڈیا کے اہل حدیث کو. شکر ہے انہوں نے سعودی عرب کی اس تقلید میں وہ سنت چھوڑی نہیں ہے. یہ لوگ اسٹرکٹلی اس سنت کے اوپر الحمدللہ عمل کرتے ہیں. ہمارے جماعت المسلمین والے بھائی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ بھی اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جلسہ استراحت وہ کرتے ہیں. تشہد کے بعد تو اٹھنا ہی ہے, ظاہر ہے کہ 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر اٹھنا, یہ جو دوسرا بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. پہلے والا تو 2 سجدوں کے درمیان ہے جلسہ, دوسرا ہے جلسہ استراحت. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور اسی حدیث کے تحت میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ نماز کی بریکیں ہیں 2, یاد رکھیں, ایک جلسہ استراحت اور دوسرا رفع الیدین. آپ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھیں, بڑی تیزی سے پڑھی جاتی ہے, لیکن جب آپ نے رفع الیدین کرنا ہے, صحیح والا رفع الیدین جسے کہتے ہیں نا سنت کے مطابق سکون کے ساتھ, جس طرح ہمارے جماعت المسلمین والے کرتے ہیں, یا یہ 2014-15 ماڈل جو اہل حدیث ہیں, وہ پرانے ماڈل نہیں, وہ تو ایسے کرتے ہیں. یہ سعودی عرب کے مولوی ایسے کر کے رفع الیدین کرتے ہیں نا, جو یہ سنت کے مطابق رفع الیدین ہے جس میں سکون ہے الحمدللہ, اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کرنا. تو یہ والا جو رفع الیدین اور جلسہ استراحت, یعنی کہ آپ دوسری رکعت میں, پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے پھر کھڑے ہوں, یہ نماز کی سپیڈ کو توڑ دیتا ہے, یہ نماز کی بریکیں ہیں. تو صحیح بخاری 6251 نمبر حدیث کہ ایک صحابی نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سلام عرض کیا, آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو نماز دوبارہ پڑھ, تو نے نماز پڑھی نہیں ہے, اتنی تیز نماز. 3 دفعہ اسی طرح ہوا. چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو, پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر بلند کر کے قرات کرو جتنی میسر ہو, سورہ فاتحہ اور ساتھ جتنی بھی آیات, کم از کم 3 آیات. اس کے بعد سکون سے رکوع میں جاؤ, رکوع کے بعد سکون سے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. پھر سجدے میں سکون سے جاؤ, پھر سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھاؤ اور 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھ جاؤ, ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کرو, پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بھی سکون سے بیٹھ جاؤ, اور پھر اسی طریقے سے باقی رکعتیں بھی مکمل کرو. یعنی دوسرے کے بعد بھی آپ نے بٹھایا
اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا. اب یہ بالکل کلیئر کٹ حکمی حدیث ہے جلسہ استراحت کے اوپر. لہذا سعودی عرب کے علماء نے یہ جو چھوڑ دیا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدبختی ہے, اور یہاں پر بھی جو حنفی جو ہیں اس کو چھوڑتے ہیں سنت کو, بہت بڑی بدبختی ہے. اور اس حوالے سے جو ان کے لیم ایکسکیوزز ہیں انشاءاللہ میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں گا. اور یہ میں یہ کہتا ہوں اسی لیے, اور یہ یہاں پہ حنفی علماء اور سعودی عرب میں بھی کچھ مولوی ہیں وہ مطلب اس حد تک ان کی زبان لمبی ہو چکی ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے چونکہ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے تو اس لیے پھر وہ بیٹھ کے ہی اٹھتے تھے نا. استغفر اللہ توبہ الیہ. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز سکھا رہے ہیں, آپ نے اس کو یہ تو نہیں کہا کہ بوڑھے جب تو بوڑھا ہو جائے تو ایسا کر, آپ نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اور جلسہ استراحت پہ حکمی حدیث ہے کہ بیٹھ کے اٹھ. اب یہ تو مطلب عذر ختم ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ بیٹھ کے اٹھتے تھے اس کی تو یہ رد کر لیتے ہیں کہ جی وہ بوڑھے ہو گئے تھے, نعوذ باللہ. یا تو آپ تعلیم فرما رہے ہیں تو گنجائش نہیں رہتی. دل بھائی مانتے حجتہ ٹیر جو پنجابی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بات ماننی نہیں ہے تو جتنی مرضی حجتیں نکالے, لیکن اسی بھی الحمدللہ پھکیاں پھر نال نال دینے کہ بھائی جی انہیں تو اس پھکی کا جواب دو نا کہ تعلیم فرما رہے ہیں. اس لیے مفتی اکمل صاحب کے خلاف میں نے ایک لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 122. ان کے خلاف سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ان کے خلاف میرے استاد بھی ہیں. میں نے 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو واہ کینٹ کے اندر میں نے ان کے ساتھ اعتکاف کیا ہوا ہے. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ان کی پازیٹیو چیزوں کی, لیکن انہوں نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا اور اس حوالے سے انہوں نے مردود روایتیں بیان کی, ترمذی سے بیان کی. امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت جعلی ہے لیکن بیان نہیں کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا جی یہ امام شافعی کی حدیث ہے. صحیح او بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نہ امام شافعی دی ہے تو نہ امام حنیفہ دی ہے. یہ سارے فالوورز نے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے یا ضعیف یا مریض ہوں گے اس لیے بیٹھ کے اٹھتے. تو میں نے جو حدیث پیش کی ہے بخاری سے 6251 اس کو انہوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا, جس میں آپ نے حکماً تعلیم فرمایا ہے کہ بیٹھ اور پھر اٹھ, دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ. اس حوالے سے ایک جعلی روایت کے پیش کرتے ہیں جامعہ ترمذی میں 288 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب کھڑے ہوتے پہلی رکعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل اٹھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں دیکھیں جی بیٹھ کے نہیں اٹھتے تھے, ڈائریکٹ پنجوں کے بل. اور ظالم ایسا ہے کہ امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں خالد بن الیاس محدثین کے ہاں ضعیف راوی ہے, اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. یہ نہیں ساتھ پڑھ رہے. اور لکھا بھائی جی بہت کچھ ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ امام محمد مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں, اور یہ قادیانی ہمیں پیش کرتے ہیں. اور میں نے جو ہے مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح اور مسئلہ نمبر 127 بھی امام محمد مہدی علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ریکارڈ کرایا اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی ہے, اور میں نے بتایا کہ یہ جعلی روایت ہے. اور سنن ابن ماجہ میں مین سٹریم کی اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے. تو قادیانیوں بھی اپنی سپورٹ میں وہ روایتیں تو ہماری کتابوں سے پیش کرتے ہیں. تو اگر جعلی روایتوں کو ہی آپ نے پیش کرنا ہے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے پھر ٹھیک ہے, پھر قادیانی بھی صحیح کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ دیکھیں بڑا خطرناک معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ غلامت قادیانی دیکھیں, وہ آپ کہتے ہیں اس نے مہدی کا بھی دعویٰ کیا اور عیسیٰ ہونے کا بھی, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں سنن ابن ماجہ میں کہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں تو وہ تو وہی ہے, آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جعلی روایتیں سارے پیش کرتے ہیں, تو یہ ساتھ پڑھیں بھی. مطلب اتنی تو انصاف ہونا چاہیے کہ آپ ترمذی کھول کے پڑھ رہے ہیں تو بتائیں کہ جامعہ ترمذی 288 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے کیا لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس میں یہ راوی جو ہے خالد بن الیاس یہ ضعیف ہے. اسی طریقے سے اسی طرح کی ایک اور حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں 2857 ہے, جلد 1 صفحہ 313 پہ. اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں, اور امام ترمذی تو خیر ابن لہیہ کو ضعیف ہی مانتے ہیں, ہم ان کو ثقہ راوی مانتے ہیں, لیکن ان کی آن والی روایت پھر بھی سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی, تو وہ بالکل جو ہے وہ روایت جو ہے وہ جعلی روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا اب آپ سنیں کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل موجود ہے. میں نے آپ کو حکم تو بتا دیا بخاری 6251, صحیح بخاری میں ہے 824 نمبر حدیث مالک بن حویرث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ شخص ہیں جو کہ غزوہ تبوک کے بعد مسلمان ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ مہینے پہلے. مالک بن حویرث 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. صحیح بخاری 631 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خود سیکھی, اور انہی کو ہی آپ نے فرمایا تھا. صحیح بخاری 631 سلو کما رأیتمونی اصلی, دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینے پہلے دنیا سے تشریف لے جانے کے اس صحابی کو نماز سکھا رہے ہیں, اور یہ جوان صحابی تھے. کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے, 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کیا,
اور جب آپ نے دیکھا ہم گھر والوں سے اداس ہو رہے ہیں تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اب تم چلے جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیج دیا. سلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری 631 انہوں نے روایت کی، اور صحیح بخاری 824 نمبر حدیث میں ہے کہ مالک بن حویرث کچھ تابعین کو ملنے کے لیے گئے، جن میں ابو قلابہ بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث ہمارے پاس آئے، جس نے بالکل آخری وقت میں آپ سے نماز خود سیکھی ہے، صحیح بخاری 824 نمبر حدیث. تو انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد ہمیں جمع کر کے پھر نماز پڑھنے لگے، اور کہنے لگے میرا ارادہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا، میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں سکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. آپ کو گنجائش رہے گی؟ اچھا، اب وہ جب حدیث ابو قلابہ بیان کر رہے ہیں تو تبع تابعین کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ انہوں نے نماز پھر کس طرح پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انہوں نے آپ کو سکھائی. انہوں نے کہا کہ ان کی نماز ویسی تھی جیسا کہ ہمارے شیخ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی نماز تھی. یعنی جو دوسرے صحابی نے ہمیں سکھائی ہے، مالک بن حویرث نے بھی ہمیں وہی سکھائی ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ نماز میں انہوں نے ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز جو سکھائی، جو ہمارے شیخ بھی کرتے ہیں، کہ پہلی رکعت میں جب وہ دوسرا سجدہ کرتے تو اس وقت تک قیام کے لیے دوسری رکعت میں کھڑے نہ ہوتے جب تک کہ بیٹھ نہ جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی چند کم چور تھے کہ جو یہ چھوڑتے تھے. کم چور تو ہر زمانے میں موجود ہیں. صحیح بخاری میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع الیدین ہے امام بخاری کی، اس میں آپ رحمہ اللہ یہ روایت لے کے آئے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیتا تھا. تو اس زمانے میں بھی لوگ چھوڑتے تھے. او خیر ہے جی سنت ہی ہے نا، جس طرح کرتے کرتے جی او خیر ہے جی سر ڈھامنا سنت ہی ہے نا، ننگے سے نہیں پڑھو. سارا نے اپنی اپنی مرضی دیا سنتا نہیں ہے، اپنی مرضی دی چھٹیاں نے ہے تو سارے ہی ننگے نے اس ماہ میں. تو عبداللہ بن عمر کنکریاں جا رہا ہے، بریلوی دیوبندیوں کو حنفیوں کو تو نہیں مارتے تھے نا، اس زمانے میں تابعین ہی ہوں گے نا جن کو مارتے تھے. میں نے رفع الیدین والا پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 70 جسے شوق ہو، 8 علمی پوائنٹس میں نے اس میں بتائے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا سجدہ کرتے تو بیٹھ کے وہ اٹھنے کی تعلیم مالک بن حویرث نے تعلیم فرمائی، اور اس میں الفاظ ہیں کہ جلث واعتمد علی الارض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ جاتے. مالک بن حویرث نے پریکٹیکل کر کے بتایا، اور اس کے بعد زمین پر اعتماد کرتے ہوئے کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے لیے. زمین پر اب وہ کیسے اعتماد کرتے تھے؟ اب یہ بخاری میں الفاظ نہیں ہے کہ کیسے زمین پر اعتماد کرتے تھے. ہاتھوں کے ذریعے، ظاہر ہاتھوں کے ذریعے اعتماد ہوگا. جب ہم کہیں گے کہ زمین کا سہارا لے کے کھڑے ہوں تو سہارا کس سے لیا جائے گا؟ بخاری میں الفاظ نہیں ہے. البتہ یہی تابعی ابو قلابہ، ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں جو تابعین اور صحابہ کے آثار کا مجموعہ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3990 نمبر اثر ہے کہ ابو قلابہ اور حسن بصری یہ دونوں تابعین جب پہلی رکعت میں 2 سجدے کر کے بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. یعنی یہ وہ تابعی نے خود وہ طریقہ الحمدللہ اڈاپٹ کیا. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 3996 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے تو جلسہ استراحت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے کر پھر کھڑے ہوتے. یہ نیچرل طریقہ ہے، اس میں آپ کو تردد نہیں، نماز میں سکون ہے اس کے اندر الحمدللہ. اور اس میں آپ کو میں امپورٹنٹ بات بتاؤں جو آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا کہ سنی اور شیعہ کا اس پہ الحمدللہ اتفاق ہے جلسہ استراحت کے اوپر. اہل سنت اور اہل تشیع بھی دونوں پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ کا سہارا لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اہل سنت سے مراد میں ٹنی نہیں لے رہا، سنی ٹھیک ہے نا، ٹنی سنا کے سنی انگلش میں اسے ہم کہتے ہیں ٹون، اپنی پادری لینگویج میں ٹون، پنجابی میں ٹون کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو سنی یعنی ایسے لوگ جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، صحیح الاسناد احادیث پہ چلنے والے، ٹھیک ہے. یعنی حنفیوں کے علاوہ سب کے سب اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، چاہے شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، یا اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع ہوں. وہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں پہلی رکعت میں، پھر ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لہذا میرے نزدیک اس کے اوپر الحمدللہ اتفاق ہے.
اور اس حوالے سے ایک مردود روایت سنن ابی داؤد سے پیش کی جاتی ہے 992 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں کا سہارا لینے سے منع فرمایا، لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ بتاتے نہیں ہیں کہ اس میں عبد الرزاق راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود ہے. لائیں سما کی تصریح کہاں ہے؟ اور یہ روایت جو ہے محدثین کے ہاں شاذ روایت بھی ہے کہ اس میں کیونکہ اس کے اندر جو محمد بن عبد الملک ہے اس کے جو باقی شاگرد جو باقی کلاس فیلوز ہیں اپنے استاد کے جو باقی شاگرد ہیں وہ روایت اس طریقے سے بیان نہیں کرتے ہیں، تو یہ روایت جو ہے وہ شاذ روایت بھی ہے. اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اثر ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3998 نمبر کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد وہی شخص ہاتھوں کا سہارا لے جو بوڑھا ہو یا مریض ہو. ایتھوی میرا خیال انہیں گل کٹی ہونی ہے، لیکن سن لیں اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی یہ ضعیف راوی ہے اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 758 نمبر حدیث لی نا جب ابو داؤد میں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا اور ناف سے نیچے باندھنا سنت ہے، تو امام ابو داؤد نے اس حدیث کے ساتھ خود لکھا کہ حضرت علی سے یہ روایت تو کر رہا ہے یہ راوی، لیکن یہ کوفی ہے ہی ویسے جھوٹے اکثر. یہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی جو راوی ہے اس کو میرے استاد احمد بن حنبل کہتے تھے یہ ضعیف ہے. امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے، لیکن حنفی ابو داؤد سے 758 نمبر حدیث کہتے ہیں نہیں مولا علی علیہ السلام سے ثابت ہے. مولا علی سے ثابت ہو گیا تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ جی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے. ساتھ امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی یہ ضعیف راوی ہے، اس کو احمد بن حنبل کہتے ہیں ضعیف ہے. یہی وہ راوی ہے جس نے سیدنا علی سے یہ روایت کی ہے جھوٹی بات کہ مریض ہو یا وہ ہو تو تم جو ہے وہ سہارا لے کر کھڑے ہو. نا یاد رکھنا جائے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی. اچھا ایک اور مردود روایت سنن ابی داؤد میں 838 اور جامع ترمذی میں 268 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگاتے اور جب کھڑے ہوتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھا لیتے. ظاہر ہاتھ اگر آپ گھٹنوں سے پہلے اٹھا لیں گے تو پھر ہاتھوں کا سہارا تو نہیں لیں گے. اچھا اس میں مشہور راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی، وہ مدلس ہیں، مشہور مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود ہے. اب یہ میں اتنی باتیں بعد میں بتا رہا ہوں، یہ بھائی میں نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں یہ بنائی ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے اور میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ 2.25 گھنٹے میں پڑھایا ہے. مسئلہ نمبر 36 صحیح الاسناد ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے بتایا امام مسلم نے لکھا ہے کہ سما کی تصریح جب تک نہیں ہوگی مدلس کی عین والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ بتا نہ دے میں نے کس سے سنی ہے. اور اگر وہ کہتا میں یہ اصول نہیں مانتا تو میں اس کو پھر ایک اینٹی وینم اور پھکی اور الزامی جواب دیا کرتا ہوں اکثر اپنے لیکچرز کے اندر کہ بھائی پھر اسی اصول کے اوپر ایک بڑی مردود روایت ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، امام بخاری کی الادب المفرد میں موجود ہے. الادب المفرد میں ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی الادب المفرد کے والے، تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوتے تو الادب المفرد کو آنکھیں بند کر کے مانتے. نہ امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں، اس میں بھی موجود ہے. اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر ہے عصبیت اور مفاخرت کے بیان میں کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے یہ بات ہو رہی ہے نعوذ باللہ، تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ اور اپنے منہ پر رکھ لے، منہ کے اندر رکھ لے اگر تو اپنے نسب کے اوپر فخر کرتا ہے. نعوذ باللہ آپ کی یہ زبان ہوگی اس طرح کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ القلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے. آپ کی یہ لینگویج ہو ہی نہیں سکتی. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے؟ یہ جعلی روایت ہے. اس میں شریک القاضی تو شاہی کوئی نہیں ہے، اس میں حسن بصری 70 صحابہ کے شاگرد جن میں ایک بدری صحابہ سعد ابن ابی وقاص بھی شامل ہیں، ان کے شاگرد. حضرت علی سے تو ان کی شاگردگی ثابت نہیں، سعد ابن ابی وقاص سے وہ بھی شامل ہیں. ان کے شاگرد حسن بصری وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، ان کی بھی سما کی تصریح کے بغیر روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ میں نے علمی جواب دے دیا. اب صحیح حدیث سنیں سنن ابی داؤد میں 840 نمبر. اب سعودی عرب کے علماء بھی اور حنفی بھی پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، ان کے رد میں روایت پیش کر رہا ہوں. سنن ابی داؤد 840 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ کو لگائے.
اچھا وہ اب وہ اونٹ کے بیٹھنے کے اوپر بھی انہوں نے اختلاف کرنا شروع، جی اونٹ اینج نہیں بہندا، وہ پائی جی اونٹ جس طرح بہندا ہے، اونٹ پہلے گھوڑے ہی لاتا ہے، اونٹ کے تو ہاتھ ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وہ چونکہ پہلے اگلے والے گھٹنے لگاتا ہے نا، تو کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے پہلے ہاتھ لگائے تو آپ نے منع فرمایا، بھائی اس کے تو ہاتھ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ اصل میں ریزیمبلنس دی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ گھٹنے لگاتا ہے ایسے، اس کے پچھلے والے بھی گھٹنے ہی ہیں، اگلے والے بھی گھٹنے ہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے خود الفاظ ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان مولویوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو بٹھا کے گئے ہیں، تسی ٹینشن نہ لو کہ اونٹ کی بند ہے، آپ نے ساتھ فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو بلکہ ہاتھ پہلے لگاؤ گھٹنے بعد میں لگاؤ، یہ آپ نبی کو ٹیچ کریں گے کہ اونٹ اس طرح نہیں بیٹھتا اس طرح بیٹھتا، توبہ کرو سعودی عرب دے مولویوں تے حنفیوں، توبہ کرو، اللہ کو ڈر جاؤ، جب اس کے آگے الفاظ موجود ہیں کہ آپ خود اونٹ کو بٹھا کے گئے ہیں، تسی کیڑا اونٹ کٹ لیا ہوں، اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، ہاتھ پہلے لگاؤ پھر گھٹنے لگاؤ، اور آپ حیران ہوں گے صحیح بخاری میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پہلے اپنے ہاتھ لگایا کرتے تھے سجدے میں جاتے ہوئے، بعد میں اپنے گھٹنے لگایا کرتے تھے، صحیح بخاری 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں تعلیقاً لے کر آئے ہیں، اور امام بخاری جو چیزیں تعلیقاً لے کر آتے ہیں نا، اس کی سندیں دوسری کتابوں میں مل جاتی ہیں، میں پوری سند بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی پوری سند ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، امام حاکم نیشاپوری المتوفا 405 ہجری 821 نمبر حدیث لے کر آئے، اور امام ذہبی نے بھی صحیح کہا اس حاکم کی حدیث کو، اور صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ جو کہ امام بخاری کے لائق ترین شاگرد ہیں، المتوفا 311 ہجری، یہ 311 میں فوت ہوئے، اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان جو 354 ہجری میں فوت ہوئے، صحیح ابن خزیمہ میں 627 نمبر یہ پورا اثر موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہاتھ لگاتے پھر گھٹنے لگاتے، اور ساتھ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز اسی طرح پڑھتے تھے کہ آپ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے پھر گھٹنے لگاتے، یہ پوری مرفوع روایت ثابت ہوتی ہے جو امام بخاری نے 803 نمبر کی ہیڈنگ میں لی ہے۔ میں اب دعوت توبہ اور دعوت اصلاح دیتا ہوں سعودی عرب کے علماء کو بھی، امام کعبہ کو بھی، اور پاکستان کے حنفیوں کو بھی کہ ڈر جاؤ اللہ سے، اور یہ روایتیں بالکل صحیح روایتیں، لوگوں کو صحیح بات بتاؤ، اور میں یہ اہل حدیث حضرات سے بھی کہوں گا کہ یہ اپنے سعودی عرب والے مولویوں کو بھی سمجھائیں، اپنی نماز تو انہوں نے صحیح کی ہے، ان کی نماز بھی صحیح کروائیں، اور وہ نماز سنت کے مطابق اس حوالے سے پڑھیں، صرف رفع الیدین کرنا سنت تو نہیں ہے نا۔ تو اب اٹھتے وقت ظاہر ہے کہ پھر ریورس ہوگا اس کا کہ جاتے وقت پہلے ہاتھ لگائے پھر گھٹنے لگائے، اٹھتے وقت کیا ہوگا کہ آپ پہلے گھٹنوں کو اٹھائیں گے اور بعد میں ہاتھ کے سہارے سے اٹھنا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی روایت بیان کی۔ اب رہ گیا چکر یہ مٹھیاں بنانے والا، جو ادھر کچھ اہل حدیث حضرات نے اپنی مٹھیاں بھی زخمی کر لی ہوئی ہیں، خصوصاً ہمارے جماعت الدعوہ والے بھائیوں نے اتنی اتنی بڑی انہوں کہتے ہیں پنجابی چڑیاں پئی ہیں انہوں نے اثر اتنے نا مٹھیوں سے اٹھ کے، تو یہ مٹھیوں والی بھائی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، یہ جتنی حدیثیں میں نے پڑھی اس میں ہے ہاتھ کا سہارا لینا، ہاتھ کا جب سہارا ہوگا تو وہ نارمل ہی ہاتھ کا سہارا ہوگا، اور اس میں علمی پھکی میری یہ ہے کہ جب یہ لوگ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ کے سہارے سے جاتے ہیں نا، تو اس وقت مٹھی بناتے ہیں پہلے نہیں، نارمل ہاتھ لگاتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو اٹھتے وقت بھی نارمل ہی رکھیں، اب نارمل کیوں ہوتے ہیں آپ، یہ بالکل اب نارمل طریقہ ہے۔ اور ایک مردود روایت ہے، اور وہ بھی ایسی کتاب میں کہ اس کتاب کا نام ہی مشکوک ہے، آپ سنیں گے اور آپ نے اس امام کا بھی نام نہیں سنا ہوگا، امام ہے ابو اسحاق الحربی کی کتاب ہے غریب الحدیث، یہ کتاب کا نام ہے غریب الحدیث، اجنبی حدیثیں، ان نون قسم کی حدیثیں، اس میں یہ روایت شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ میں ایک حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے ایک روایت لی 967 کے انڈر احادیث ضعیفہ میں لی، لیکن ساتھ لکھا کہ یہ والا جو ہے نا یہ حسن تک پہنچ ہی جاتی ہے، اور پھر شیخ البانی جس کو حسن تک پہنچائے تو آپ سمجھ لیں وہ جعلی روایتی ہوتی ہے، وہ ضعیف جمع ضعیف کے فارمولے لگاتے ہیں، وہ اکثر چیزوں کو حسن تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس روایت میں ایک راوی ہے الحیثم بن عمران، یہ ان نون ہے، گم نام مجہول راوی ہے، اور خود شیخ البانی بھی مانے اس بات کو کہ اس کو ابن حبان کے علاوہ کوئی کسی محدث نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، جبکہ یہ حدیث کا اصول ہے کہ کم از کم 2 محدثین جب تک کسی راوی کی توثیق نہ کریں اس وقت تک وہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف شیخ البانی ایسے حدیثوں کو بھی ضعیف کہہ جاتے ہیں جس میں 3 محدثین نے توثیق کی ہوتی ہے، مثلا یہ جو حدیث ابو داؤد کی ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو
تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. اس کو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں مجہول راوی. حالانکہ اس میں ایک راوی جو جس کو مجہول کہتے ہیں شیخ زبیلی ضعیف صاحب نے 3 محدثین سے اس کی توثیق ثابت کی ہے. اتنے ایک تو ہو رہی ہوئی ابن ابان سب تو متساہل جو نرم حکم لگانے والے ہیں, اور ان سے یہ انہوں نے روایت بیان کی. یہ بالکل جعلی روایت ہے. اور شیخ زبیلی ضعیف رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. انہوں نے اپنی جو فتاوی علمیہ توضیح الاحکام کی جلد 1 صفحہ 381 پہ یہ فتویٰ لکھ دیا کہ یہ مٹھیوں والی جو روایت ہے نا کہ مٹھی بند کر کے اٹھتے, یہ بالکل جعلی روایت ہے. اور اس روایت کے اوپر انہوں نے پورا الحمدللہ رد کیا. ویسے میں کتاب کا نام تو اندازہ غریب الحدیث, اندازہ تسی کر لو کتاب کا نام. اور جس طریقے سے وہ ہمیں بھی وہ حنفی بھی پتہ نہیں کون سی کتابوں سے لا کے والے پیش کر رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب. اے عجیب و غریب انہوں پنجاب اردو ترجمہ کر لو عجیب و غریب. تو یہ وہاں سے ہے. تو نارمل انگلیاں ڈیمیج نہ کریں. اور اس میں علمی پھکی ایک اور بھی لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالینوں کے اوپر اور یہ فوم کے اوپر نماز نہیں پڑھتے تھے, آپ پڑھتے تھے لائیو زمین کے اوپر. بخاری مسلم میں حدیث ہے. شب قدر والا چیپٹر نکالے بخاری مسلم کا, جس میں 21ویں رات کو بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی تھی, کیونکہ آپ لائیو زمین پہ نماز پڑھتے تھے. آپ لائیو بھائی زمین کے اوپر چاہے ماربل کے اوپر چاہے مٹی کے اوپر نماز پڑھیں نا, اور آپ اس طریقے سے گھٹنوں آپ جو ہے یہ مٹھیاں بند کر کے سہارا لے کے اٹھے نا تو لگ تو پتہ جانا ہے. یہ سارے جڑے چسکے نے نا یہ قالین دے ہوتے ہیں, یہ ذرا فرش دے ہوتے ہیں کر کے دسو نا تو لگ پتہ جائے گا تمہیں. تو اس طرح کی نماز نہیں ہوگی کہ آپ کی جناب یہ سارا درد کر رہا اور اتنی چنڈیاں پی گئی ہیں. خدا دا نہ اب نارمل نہ ہو, نارمل طریقے سے جائیں. جاتے ہوئے ماشاءاللہ سارے نارمل ہی جا رہے ہوتے ہیں, اٹھتے ہوئے اب نارمل نہ ہو جائے کرو. نارمل طریقے سے ہی سہارا لے کر اٹھیں. یہ اس طریقے سے نہ اٹھیں, اس کو اپنی انگلیوں کو ڈیمیج نہ کریں. اور ویسے لائیو زمین پہ نماز پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں لائیو پڑھوں. نماز سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے اوپر, یہ زمین کی کوئی چیز تھی, ماربل بھی مٹی میں ہی داخل ہے, یہ بھی زمین سے ہی پتھر نکلا ہوا ہے, اس میں کریں. اور اس حوالے سے یہ جو اہل تشیع کا بھی بعض لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, آپ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ, ہم اہل سنت کو ان کی بات بھی سننی چاہیے. وہ ٹکی رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کربلا کی ٹکی, وہ کربلا کی ٹکی کے ساتھ تعلق ہی نہیں اس کا. وہ اس لیے رکھتے ہیں ٹکی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیشہ مٹی پہ سجدہ کیا ہے, یہ قالینوں پہ آپ نے سجدہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹی پہ سجدہ ہے, اس لیے وہ سجدہ گاہ کے لیے یہ ٹکی رکھتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 381 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سجدے والی جو جگہ تھی نا اس کے اوپر ایک چٹائی رکھا کرتے تھے کھجور کی چھال کی بنی ہوئی, اسے خمرہ کہا جاتا تھا. تو ٹکی ثابت ہوتی ہے کہ نہیں, صرف سجدے والی جگہ پہ ہوتی تھی وہ. تو کھجور کی چھال چونکہ یہ زمین کی جنس ہے, اس کے اوپر نماز پڑھنا ایسے ہی جیسے آپ زمین پہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ امام بخاری نے باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ خمرہ پر پڑھنے کا جواز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ پہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. لہٰذا اگر کوئی ٹکی رکھ لیتا ہے یا کوئی اس طرح سے, اسے کوئی الرجی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ٹکی کے بجائے جو ہے جس طرح سعودی عرب میں بھی ہوا اور پاکستان کے اندر بھی حرمین شریفین میں تو سوائے سردیوں کے عام حالت کے اندر تو لائیو زمین کے اوپر ہی نماز پڑھی جاتی ہے, ماربل کے اوپر. تو یہ افضل طریقہ یہی ہے کہ لائیو زمین کے اوپر نماز پڑھی جائے. اور کم از کم چلے فرض نہیں پڑھ سکتے, سنتیں تو آگے پڑھیں تاکہ اس سنت پہ عمل کریں. نماز قالین کے اوپر چٹائی کے اوپر بھی جواز موجود ہے, ہو جاتی ہے, کوئی اختلاف نہیں اس کے اوپر. اور جو زمین کی جنس کی چیزیں ہیں جیسے کاٹن ہے, اس کی اگر کوئی دری بنی ہو اس پہ تو اہل تشیع کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. پتے کے اوپر یا یہ ہمارے جو پرانے زمانے میں پھوڑ ہوا کرتے جیسے ہم کہتے ہیں, وہ کھجور کی چھال کے بنا کرتے تھے, ان کے اوپر چٹائیاں بنا کرتی تھیں. یہ زمین سے نیچرل اگنے والی چیزیں, اس کے اوپر اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ اس حوالے سے میں نے یہ بھی ایشو کلیئر کر دیا. تو اہل تشیع بھی جو ہے وہ بھی مٹھیاں بنا کے نہیں, ہاتھ کے سہارے سے اٹھتے ہیں. یہاں پہ بھی الحمدللہ اکثر لوگ صحیح اٹھتے ہیں. اور عثمان بھائی جماعت المسلمین والے مٹھی بنا دینا, شکر الحمدللہ جی. ایک اور تائید مل گئی ہے جی, جماعت المسلمین والے بھی, چونکہ وہ بھی اہل حدیث کا ہی ایک آف شوٹ ہے, تو اس لیے وہ بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں. یہ بالکل جعلی روایت ہے. میں نے بڑے عرصے سے میرے دل میں تھا کہ یہ میں لوگوں کو میں جب دیکھتا تھا اتنے زخمی ہوئے ہوئے ان کے یہ ہاتھ اور یہ کالے ہوئے ہوئے, جس نے پتہ نہیں کتنے جناب وہ پھر کہتے ہیں آٹا گوندنے والے کی طرح. اور بھائی آٹا گوندتے ہوئے اس طرح بھی کیا جاتا ہے, ایسے بھی کیا جاتا ہے. تسی آٹا ہی سمجھ لو کہ انج والا جڑا گوند رہنا وہ کر رہے ہو, انج کر کے پائی نارمل طریقے نال اٹھو. آج کا تیسرا سوال, فرض نماز کی اقامت کے وقت مقتدی کو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ ہوں میں دساں گا تو تسی میرے مگر پہ جانا. تو بھائیو اس میں دو موقف امت میں اس وقت چل رہے ہیں.
ایک ہے اہل حدیث اور دیوبند کا موقف کہ وہ تکبیر کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ مکبر شروع کرتا ہے، بلکہ کئی تو پہلے ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ہے بریلوی اور اہل تشیع، وہ قد قامت الصلاح کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. حی علی الفلاح ختم ہوا، ساتھ ہی قد قامت الصلاح کے اوپر. قد قامت الصلاح بے شک نماز کھڑا ہوا چاہتی ہے یا کھڑی ہو چکی ہے، جسٹ یعنی کہ یہ آپ ماضی قریب کا ایک سی ہے. تو بھائیو اذان، اقامت اور اس سے ریلیٹڈ جو احکام و مسائل ہیں اس پہ میں 2 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 50 کے عنوان سے، جس میں میں نے اذان اور اقامت سے ریلیٹڈ کئی مسائل، اذان کے الفاظ کیا ہیں، اذان سے پہلے درود کا مسئلہ، اذان کی دعا، اکیری کا اقامت اور دوہری اقامت، اسی طریقے سے الصلاۃ خیر من النوم کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے شروع کروائی، ابو داؤد نسائی میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا الصلاۃ خیر من النوم. جھوٹے ہو، کوڑ مار دو، ڈر جاؤ اللہ کرو. اس طریقے سے جمعے کی دوسری اذان کا مسئلہ بخاری سے میں نے بیان کیا کہ یہ جمعے کی دوسری اذان مسجد میں نہیں ہوتی تھی، یہ دوسری نہیں ایک ہی اذان ہوتی تھی، پیرلل میں بازار میں ہوتی تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے. جو آج کل سپیکر سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، اب دوسری اذان مسجد میں تو پہلے بھی نہ کبھی ہوئی ہے، نہ حضرت عثمان نے مسجد میں شروع کروائی، وہ بازار میں ہوتی تھی. اگر آپ نے 2 دینی ضرور دیں، بازار میں دیں، مسجد میں ایک ہی ہوگی جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں. اس معاملے میں ٹھیک ہے. یہ سارے مسئلے میں نے اس وقت بتائے تھے مسئلہ نمبر 50 اہل سنت پاک.com پہ. لیکن وہ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا اس وقت قاسم بھائی مجھے یاد ہے، انہوں نے مجھے کھڑے ہو کے کہا وہ اقامت کا مسئلہ تو دسے ہی نہیں ہے. تو مجھے اس دن سے بہت زیادہ یعنی میرے دل میں قلق تھا کہ میں اس کو ریکارڈنگ میں لے آؤں. اس کے بعد کسی نے گالیاں نکالنی ہیں، اختلاف کرنا ضرور کرے، اس کا حق ہے. تو انشاءاللہ آج یہ میں ایشو بھی کلیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زندگی میں موقع دیا کہ یہ میں اتارنے جا رہا ہوں اقامت والے ایشو کے اوپر، تاکہ یہ مجھے جو گلٹ تھا اور قلق تھا یہ دور اس حوالے سے ہو جائے. اور سب سے پہلے میں جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دور حاضر میں عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام حافظ شیخ زبیر لیثئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری، انہوں نے الحدیث رسالہ 85 نمبر 85 نمبر جون 2011 جمادی الثانیہ اصل لفظ یہ ہے 1432 ہجری جون 2011 میں 85 نمبر جو ان کا رسالہ میگزین نکلتا تھا الحدیث، اس میں اقامت والا ایشو لکھ دیا ہے اور میں اسی کی تائید کرنے لگا ہوں دلائل کے ساتھ، اندھا بن کرنی. اور انہوں نے صحیح موقف لکھ دیا. اور مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے جب یہ رسالہ میں نے پڑھا نا تو عصر کی نماز کے بعد میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کیا. میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے کیا لکھ دیا، یہ تو بریلوی اور شیعہ کا موقف ٹھیک ہے کہ قد قامت الصلاح کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. تو شیخ صاحب بڑا نا جسے کہتے ہیں نا کھلکھلا گیا سے، کہتے ہیں علی بھائی حق گل تو پھر یہی ہے جو میں نے لکھ دی ہے. اچھا تو یہ میں آپ کو میرے پاس امانت تھی کہ یہ میری الحمدللہ ان سے خود بات ہوئی تھی اس رسالے کو پڑھنے کے فوراً بعد جون 2011 میں. اچھا اب 2 آپشن ہیں. ایک تو آپشن یہ ہے کہ امام مسجد ابھی مسجد میں نہیں آیا، اپنے حجرے میں ہے اور ٹائم ہوا اور آپ نے اقامت شروع کر دی. تو اس وقت جب تک امام مسجد میں نہ آ جائے اقامت کے بعد بھی نمازی بیٹھے رہیں گے، امام کے آنے کا انتظار کریں گے. امام آئے گا تو کھڑے ہوں گے. یہ بخاری اور مسلم میں بتا بھی دیتا ہوں. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ مسجد میں امام پہلے سے ہی موجود ہے. کوئی تیسرا آپشن تو ہو ہی نہیں سکتا. تیسرا یہ ہو سکتا ہے روحانی طور سے موجود ہے تو جسمانی نہیں موجود، وہ پائی سی مندے کو نہیں. اچھا تو 2 آپشن ہے، امام مسجد میں موجود ہے اور اب کس وقت کھڑے ہوں گے؟ تو پھر آپ کھڑے ہوں گے قد قامت الصلاح کے اوپر. صفیں کب سیدھی ہوں گی؟ وہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اقامت مکمل ہونے کے بعد آپ وسلم صفیں سیدھی کرا. جنہوں پیڑ ہو جاتی ہے نہیں لوگ صاف نہیں سیدھی کریں گے، صاف سیدھی کروانا تو ہے ہی اقامت کے بعد ہے، تو آپ پہلے سیدھی کر کے کیا لے رہے ہیں؟ قد قامت الصلاح کے اوپر کھڑے ہوں گے. اب میں آپ کو دلائل بھی دے دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 637 اور 638، مسلم میں 1365 1366 اور مشکات میں 685. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک کہ مجھے حجرے سے باہر آیا ہوا نہ دیکھ لو، سکون اختیار کیا کرو. یعنی اقامت ہو جاتی تھی بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو نماز کی ٹائمنگ اس طرح گھڑی کی نہیں تھی، یہ گھڑی کی ٹائمنگ بھی جائز ہے، اجماع ہوا ہے امت کا اس کے اوپر، یہ بھی اجماع کی ایک مثال ہے. اب جب نماز ہو گیا ہے تو مطلب ٹائم ہو گیا ہے، اس وقت امام کو چاہیے کہ وہ ٹائم پہ آ جائے. بعض امام کہتے ہیں جی وہ امام کا انتظار کرنا چاہیے اور روزانہ ہی وہ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بات غلط ہے.
کبھی کبھار لیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے، امام کا انتظار کریں، 5-7 منٹ کرنا چاہیے، لیکن جس امام نے روٹین بنائی ہے کہ جان بوجھ کے لیٹ نکل رہا ہے کہ لوگ میرا انتظار کریں، تو وہ بھی غلط ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقامت مکمل ہو تب بھی آپ نہ کھڑے ہوا کرو جب تک میں آ نہ جاؤں. اچھا، یہی حدیث سے جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 592 نمبر. اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور پھر کامنٹس کرتے ہیں. میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. امام ترمذی جامعہ ترمذی 592 نمبر کے کانٹیکسٹ میں، بخاری اور مسلم کی حدیث کے کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں صحابہ میں اہل علم کی ایک جماعت لوگوں کے کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے. بعض اہل علم کا موقف ہے کہ جب امام مسجد میں ہو اور نماز کی اقامت ہو جائے تو لوگ اس وقت کھڑے ہوں جبکہ اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ پر پہنچے. اور یہی عبداللہ ابن مبارک المتوفا 181 ہجری جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور یہ دو امام ایسے ہیں جن پر کسی نے ایک جرح کا کلمہ بھی نہیں بولا، امام مسلم اور امام عبداللہ ابن مبارک. یہ اتنے اولو العزم ائمہ حدیث میں سے ہیں. اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی یہ دادا استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک. تو ان کا قول امام ترمذی کہتے ہیں، اور وہ پوری سند بھی امام ترمذی نے پھر جامعہ ترمذی کے اینڈ پہ نقل بھی کی اس کی، کہ ان کا بھی قول ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہوا جائے. اچھا، یہی حدیث جو بخاری کی 638 تھی، اس میں امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں المتوفا 852 ہجری جن کو سب مانتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اب دیکھیں یہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے فتح الباری میں، صحیح بخاری کی شرح جو اہل حدیث جس کو کوٹ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کدھر جا رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے کہ اقامت جب مکمل ہوگی تب ہی کھڑا ہوا جائے اینڈ کے اوپر. اچھا، اور مسائل احمد جو احمد بن حنبل کے جو فتوے ہیں اور امام اسحاق کے فتوے اس میں چھپے ہوئے ہیں، دونوں ائمہ کا موقف جلد 1 صفحہ 127 پہ موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوی یہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں، ان دونوں سے حدیثیں لی ہیں امام بخاری نے. وہ دونوں جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہوا جائے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جتنی منسوب کتابیں ہیں، جو ان کی فقہ کی منسوب کتابیں ہیں، ان تمام میں بھی لکھا ہے کہ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے. اچھا، امام مالک نے الموطا امام مالک میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میرے خیال میں اس معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے، جو جلدی کھڑا ہو سکتا ہے وہ جلدی کھڑا ہو جائے، جو لیٹ کھڑا ہو سکتا ہے وہ لیٹ کھڑا ہو. یعنی وہ بھی یہ بات نہیں مانتے کہ تکبیر کے ساتھ کھڑے ہوں. باقی سارے ائمہ ایک طرف ہیں، یہ بھی ذرا سی گنجائش نکالتے ہیں کہ جس کی مرضی وہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو، کوئی پہلے کھڑا ہو، اس میں کوئی سختی نہیں ہے. لیکن باقی سب کے سب کیا کہہ رہے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ. تو یہ الحمدللہ قد قامت الصلاۃ والا ایشو جو ہے یہ بالکل اسٹیبلش ہے. تو اب وہ بھی حدیث سن لیں جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 719 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 979 اور مشکات میں 1086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے مکمل ہونے کے بعد صفیں درست کرواتے تھے. یہ جو بہانہ لیتے ہیں نا دیوبندی اور اہل حدیثی، صفیں نہیں پھر لوگ سیدھا کر دے، او بھائی تسی سیدھے کرواندے ہی نہیں ہو. صف تو سیدھی کروانی ہی اس طرح، اور اس میں جماعت المسلمین والے میں نے دیکھا ہے اہتمام کرتے ہیں. اب اللہ کرے کہ وہ قد قامت الصلاۃ والی بھی جماعت المسلمین والے سنت شروع کراؤ، قد قامت الصلاۃ سے پہلے نہ کھڑے ہوں، قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوں، اس کے بعد آپ اس کے بعد اس کو صف کو سیدھا کروائیں. اقامت مکمل ہونے کے بعد صف سیدھی کریں. بخاری اور مسلم کا میں نے الحمدللہ اس حوالے سے حوالہ دے دیا. تو میں اب اہل حدیث کو خصوصاً میں دعوت فکر دوں گا کہ یہ اپنے 3 کام سیدھے کر لیں اس حوالے سے. ویسے تو بہت کام ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں جی وہ اہل حدیث جو ہے وہ حق کے قریب ہے. مجھے اکثر کہتے ہیں قریب کیوں بول دے ہو؟ قریب اس لیے بول دے پائی اے وچ پلی رکھی ہوئی ہے نا چھوٹی جی. سکتے کریں، سورہ فاتحہ کے لیے سکتے ہونے چاہیے رکوع سے پہلے. امام کے سکتوں میں فاتحہ پڑھنا سنت ہے. شیخ زبیر صاحب نے توضیح الاحکام میں کتنے فتوے اس کے اوپر لکھے ہیں کہ یار یہی طریقہ ہے، اور خود بھی وہ سکتے کرتے تھے. میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، میں نے بھی ان کے پیچھے پڑھی، وہ سکتے کیا کرتے تھے. اچھا، دوسرا یہ والا معاملہ قد قامت الصلاۃ کا شروع کروائیں، یہ تو جماعت المسلمین والے بھی شروع کروائیں اور اہل حدیث بھی شروع کروائیں. اور تیسرا جو ہے دعائے قنوت جو ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھیں، جو صحیح بخاری میں واضح موجود ہے کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کی دعا جو ہے وہ وتر کے اندر رکوع کے بعد پڑھتے تھے. جھوٹا. 1002 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں نے نماز وتر پہ پورا لیکچر دے دیا، مسئلہ نمبر 130. تو یہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا. آج کا چوتھا اور آخری سوال
کیا فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے کے لیے اپنی جگہ کا بدلنا ضروری ہے؟ اور کیا سنت اور نفل مسجد اور گھر دونوں جگہ ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائیو، جگہ بدلنا بھی ضروری ہے، اور گھر اور مسجد دونوں جگہ سنتیں اور نوافل ادا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی ہاں۔ اب 5 حدیثیں اور پھر یہ بات کنکلوڈ۔ ثبوت میں پہلی حدیث صحیح مسلم سے 2042 نمبر اور مشکات میں 1186 نمبر۔ صاحب تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں نماز پڑھی۔ مقصورہ کہتے ہیں حاکموں کے لیے اسپیشل دفتر ہوا کرتا تھا، یعنی حضرت معاویہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنایا ہوا تھا دفتر، اسی میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور برا نہیں منانا پائی، یہ مسلم شریف لکھی ہے، میں نہیں پہ کہتا انہوں نے کہ ابوبکر عمر عثمان و علی تے شہید ہو گئے نے تو مسجد ہی نماز پڑھتے سن، تینوں جناب نماز وچ ہی شہید ہوئے نے۔ تو یہ صحیح مسلم 2042 مشکات 1186 مقصورہ ایک خاص دفتری کمرہ ہوتا تھا جس میں جمعے کی نماز کے لیے بھی آپ دیکھ لیں مسجد میں نہیں آ رہے بلکہ اس کمرے میں سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے بھی، بہرحال ہم اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرتے، یا پروٹوکول ہے جو بھی ہے۔ تو کہتے ہیں میں بھی ان کو ملنے گیا تو میں نے بھی اس مقصورہ میں ان کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی۔ تو نماز کا جب سلام پھرا تو میں نے کھڑے ہو کے سنتے پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا کہتے ہیں میں گھر چلا گیا تو حضرت معاویہ نے میرے پیچھے ایک بندہ بھیجا۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام کسی کی غلطی دیکھتے تھے نا اس کو بتا ضرور دیتے تھے تاکہ اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتر جائے۔ تو حضرت معاویہ نے اس کی غلطی دیکھی تو پیچھے بندہ بھیج کر کہا کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے کہ ہم فرض نماز کے فوراً ساتھ کبھی بھی یہ سنتیں نہ پڑھیں جب تک کہ اپنی جگہ کو بدل نہ لیں یا کسی کے ساتھ باتیں نہ کر لیں، تاکہ یہ فرض کا پروٹوکول قائم رہے۔ جیسے شعبان کے آخری عشرے میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے، صحیح مسلم میں آتا ہے، ورنہ رمضان کے روزوں کا پروٹوکول ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی پورا ہی رکھتا ہے مہینہ شعبان کے روزے اس کے لیے جائز ہے، لیکن کوئی اسپیشلی آخری عشرے کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کو منع کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی فرض کا پروٹوکول ہے کہ سلام پھیریں، گفتگو کریں اور جگہ بدلیں، پھر آپ جو ہے وہ سنتیں ادا کریں۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1939 مشکات میں 1180، انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دے چکتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو میں دیکھتا کہ وہ ستونوں کی طرف لپکتے اور فرض نماز سے پہلے 2 یہ سنتیں جو تھیں جو غیر موقعہ ہیں مغرب سے پہلے یہ ادا کرتے، اور اس کثرت سے ادا کرتے کہ نیا آنے والا سمجھتا کہ یہ مغرب کی بعد والی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں اور وہ ستونوں کے پیچھے۔ تو اس حدیث سے 4 رزلٹ نکلے ہیں، میں نے نکالے ہیں۔ نمبر 1، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے غیر موقعہ ہے۔ نمبر 2، مسجد میں نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، سنتیں بھی، کیونکہ وہ بعد والے بھی وہ کہتے ہیں سمجھتے بعد والے پڑھ رہے ہیں تو صحابہ بعد والے بھی پڑھتے تھے۔ نمبر 3، صفوں کو توڑ کر سنتیں پڑھی جائیں، وہ بکھرے ہوئے ہوتے تھے، اگر کٹھے ہوں تو لوگ سمجھیں کہ فرضی پڑھ رہے ہیں۔ اور نمبر 4، سترے کا اہتمام وہ کرتے تھے، میں نے پچھلی بار سترے کے احکام بھی بتا دیے 110D کے اندر۔ اچھا لیکن یاد رکھیں بخاری میں حدیث ہے 1183، مسلم میں 1940 اور مشکات میں 1165 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکھتے ہیں، مغرب سے پہلے 2 رکھتے ہیں، تیسری دفعہ فرمایا جس کی مرضی پڑھے جس کی مرضی نہ پڑھے۔ یہ ہے غیر موقعہ، لیکن اس کا وقفہ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ مغرب میں کوئی لیٹ ہو تو وضو کر کے تکبیر اولا پا سکتا ہے، اس لحاظ سے اہل حدیث مبارکباد کے مستحق ہیں اور علماء عرب بھی کہ وہ یہ وقفہ کرتے ہیں تاکہ لوگ پڑھ لیں۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 432، مسلم میں 1820، مشکات میں 714، مشکات میں 714 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نفل نماز گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان میں تو جنازے کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی، سجدہ کرنا منع ہے۔ تو آپ نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ گھر کو، گھر میں نفلی نماز پڑھا کرو۔ چوتھی حدیث بخاری میں 731، مسلم میں 1825، مشکات میں 1295 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، نفلی اور سنت نماز، بے شک آدمی کے لیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے۔ یعنی یہ 12 سنتیں آپ گھر میں ادا کریں گے یہ افضل ہے مسجد میں ادا کرنے سے۔ اور 5ویں حدیث صحیح مسلم میں 1822، مشکات میں 1297 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں فرض ادا کر چکو تو گھر میں جا کر نوافل اور سنت پڑھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و برکت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ گنجائش رہ گئی ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث یاد کر لیں، عائشہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بخاری صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 1699 اور مشکات میں 1162 کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پہلے 4 سنتیں میرے حجرے میں ادا کرتے، پھر فرض پڑھا کے 2 سنتیں میرے حجرے میں پڑھتے، پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں میرے حجرے میں پڑھتے، عشاء کے بعد 2 سنتیں میرے حجرے میں پڑھتے، اور فجر کی نماز پڑھانے سے پہلے 2 سنتیں پڑھ کے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ہوگی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی پڑھتے تھے۔ میں الحمدللہ اس کا اہتمام کرتا ہوں، آپ کو بھی کرنا چاہیے، اور گھر کے اندر آپ کھجور کی چٹائی رکھیں، خمرہ کی سنت پہ بھی عمل کریں، مٹی پہ بھی، ماربل پہ بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔